اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تعجب کیا تم نے کہ آ گیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے علی رجل منکم، اوپر ایک آدمی کے تم ہی میں سے، لینذرکم تاکہ تمہیں ڈرائے، وذکروا اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء جب بنایا تم کو خلیفہ، من بعد قوم نوح بعد قوم نوح کے، وزادکم فی الخلق اور زیادہ کیا تم کو پیدائش میں، بسطہ پھیلاؤ کے لحاظ سے، فاذکروا پس یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا کہا انہوں نے، اجئتنا لنعبد اللہ، کیا تو آیا ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، وحدہ کہ وہ اکیلا ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا لا تو جس سے ہمیں ڈراتا ہے، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ کہا حضرت ہود علیہ السلام نے، تحقیق واقعہ ہوگا اوپر تمہارے رب کی طرف سے، رجس عذاب، وغضب اور غضب، اتجادلوننی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم و آباؤکم جو تم نے رکھے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے کوئی سند، فانتظروا پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی اس کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور ان لوگوں کو جو ساتھ اس کے تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ساتھ اپنی رحمت کے، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا ہم نے کاٹ دی جڑیں ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے، اس قوم نے سب سے پہلے شرک کا آغاز کیا، شرک کی ابتدا ان لوگوں نے کی، اور نوح علیہ السلام نے لمبا عرصہ ان کو سمجھایا۔ 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی، 1000 سال کا بعد میں وقفہ ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 50 سال کم 1000 سال قوم کو سمجھایا۔ آخر وہ ایمان نہ لائے تو نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لیں، عذاب آنے والا ہے، چنانچہ جو آپ کے متبعین تھے ان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ 3 بیٹے سام، حام، یافس اور آپ پہ ایمان لانے والے، 100 تعداد پوری نہیں بنتی۔ بیوی بھی عذاب میں گرفتار ہونے والوں میں سے تھی، اور ایک بیٹا یام جس کا لقب تھا کنعان، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے تھا۔ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یک بعد دیگر بہت سارے پیغمبر بھیجے۔ ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ احقاف کا علاقہ تھا جہاں یہ قوم آباد تھی۔ جس طرح قوم نوح میں شرک کی بیماری تھی، قوم عاد کے اندر بھی شرک کی بیماری موجود تھی۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ناصح خیر خواہ، امین ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اسلوب وہی ہے جو دعوت آدم علیہ السلام نے اپنی امت کو دی کہ
ایک اللہ رب العزت کے در پہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق تسلیم کر لو، وہی خالق اور رازق ہے اور وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ یہی اسلوب حضرت نوح علیہ السلام کا تھا۔ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی بات کرو، نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود۔ قوم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تو بشر ہے۔ نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے میں بھی جو چیز رکاوٹ بنی نوح علیہ السلام کی بشریت تھی، ہود علیہ السلام پہ ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی بشریت ہے۔ آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ گویا یہ آج کا رونا نہیں ہے کہ پیغمبر کو بشر ہی نہ مانو، پرانا رونا چلا آ رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں تعجب ہے کہ آ گئی تمہارے پاس نصیحت، آ گیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے، اعلیٰ رجل منکم، اوپر ایک آدمی کے تم ہی میں سے، لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے۔ اور یاد کرو جب بنایا تم کو خلیفہ جہانشین من بعد قوم نوح، بعد قوم نوح کے، وزادکم فی الخلق بسطا، اور زیادہ کی تمہاری پیدائش میں کشادگی، گویا زیادہ کیا تم کو پیدائش میں پھیلاؤ کے اعتبار سے، پھیلاؤ کے لحاظ سے۔ بسطہ کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تمہیں اعداد و شمار کے لحاظ سے خوب بنایا، اور یہ بھی کرتے ہیں کہ بسطہ تمہارے قد بڑے بڑے تھے، تمہارے وجود کا پھیلاؤ بڑا ٹھیک تھا، اور طاقت اللہ نے بلا کی دے رکھی تھی، پتھر کو ہاتھ سے توڑ دیتے تھے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ آلہ یہ جمع ہے، الیون الیون اس کا مفرد ہے۔ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا اجئتنا، اب قوم کی طرف سے کیا جواب مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا، کیا تو آیا ہمارے پاس لنعبد اللہ، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے وحدہ، کہ وہ اکیلا ہے، یعنی اس ایک معبود کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لا ہمارے پاس جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، یعنی لانا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تحقیق واقعہ ہوگا اوپر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب۔ یہ قالہ ہے ماضی، چونکہ یہ چیز متیقن الوقوع ہے، اس کا ہونا یقینی ہے، گویا ہو چکی ہے، اتنا یقینی ہے اس کا ہونا، اس لیے قالہ سے شروع کیا۔ قال قد وقع علیکم، تحقیق واقعہ ہو چکا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے، رجسن عذاب و غضب، اور غضب بھی ہوا نہیں، گویا واقعہ ہونے والا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو تم نے رکھے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں تمہیں دی، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند تمہارے ساتھ نہیں اتاری۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کا دماغ خراب ہے، رب کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر مخلوق کے ساتھ اس قدر تعلق اپنا مضبوط کرتے ہیں، گویا عبادت ہی ان کی کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو آج سجدے کیے جا رہے ہیں، یا جن لوگوں کو حاج طلبہ اور مشکل کشا کہا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب طبقے انبیاء کو خدائی اختیارات نہیں دیے، تو انبیاء کے اصحاب کو خدائی اختیارات کیسے مل سکتے ہیں؟
ساری کائنات کے اندر مخلوق میں انسان کو اللہ نے افضل بنایا، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو افضل بنایا، اور انبیاء میں رسول ہیں، رسولوں میں امام الرسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدا اختیارات نہیں دیے، تو آپ کی امت میں کسی صحابی یا ولی کو یا کسی محدث کو یا کسی مفسر کو یا کسی اللہ والے کو کہاں اختیار مل سکتا ہے؟ جس طرح آج کل ہمارے بعض لوگ مزارات پہ جاتے ہیں اور جا کر کوئی نہ کوئی چیز ان کی نظر کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے دامن پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، گویا ان کی وہ بگڑی بنانے والے ہیں، مشکلیں آسان کرنے والے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ہزاروں کو کلمے کی دولت سے مالا مال کیا، ہزاروں کو مسلمان کیا۔ کہتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ 90,000 ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت علی حجویری لاہور کے اندر، ان کے ہاتھ پہ 40,000 ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ وہ تو ہزاروں کو اسلام میں لا رہے ہیں، اور ہم ہزاروں کی تعداد میں گویا اپنا عقیدہ خراب کرتے ہوئے ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ خدا ہی کے بندے ہیں اور بے اختیار بندے ہیں، کوئی اختیار نہیں۔ ان کی کتابوں میں واضح الفاظ، ہمارے شیخ رحمہ اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے حوالے سے نقل کرتے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر شرک کی تردید فرمائی ہے۔ ان کی کتاب کشف المحجوب ہے، کشف الاسرار ہے۔ وہ لکھتے ہیں اے علی، خلقت تجھے گنج بخش کہتی ہے حالانکہ تیرے پاس ایک دانہ تک نہیں ہے۔ تو اس بات پر فخر نہ کر کیونکہ یہ غرور ہے۔ گنج بخش اور رنج بخش صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بے مثل ہے، جس کی مانند کوئی دوسرا نہیں ہے۔ صفحہ 14۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتوح الغیب کے اندر شرک کی تردید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہم مومنوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ اعتقاد رکھ کر اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اچھے اور حکمت اور مصلحت سے معمور ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت مصلحت کو بندوں سے ہمیشہ مخفی رکھا ہے۔ بندہ کے لیے لازم ہے کہ وہ تسلیم رضا اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مصالح حکم سے اتفاق کرے۔ وہ اپنی گفتار یا حرکات یا سکنات میں اللہ تعالیٰ کے خلاف شکوہ شکایت سے باز رہے۔ ان تمام باتوں کی سند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نگہداشت کر، اللہ تعالیٰ تیری اور تیرے حقوق کی نگہداشت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان، پھر تو اسے اپنے سامنے معبود پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے کر، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ ازل سے مقدر ہو چکا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہر شخص کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، جو نقصان پہنچتا ہے وہ پہنچ کر رہے گا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بس ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے قلب اور دماغ کے لیے رہنما بنائے اور نفس کے وساوس سے چھٹکارا پائے۔ یہ سارے بزرگ موحد تھے، نیک تھے، ہم لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ فانتظروا، فرمایا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ، ہم نے نجات دی اس کو اور ان لوگوں کو جو ساتھ اس کے تھے، ساتھ اپنی رحمت کے۔ ہم نے کاٹ دی جڑیں ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی۔ وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ اواجب، تم کیا تعجب کیا تم نے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا آ گیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، اوپر ایک آدمی کے تم ہی میں سے، لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے، واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب بنایا تم کو خلفاء، نائب، من بعد قوم نوح، بعد قوم نوح کے، وزادکم فی الخلق بسطہ،
اور زیادہ کیا تم کو پیدائش میں پھیلاؤ کے لحاظ سے، فاذکروا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا کہا انہوں نے، اجئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، لنعبد اللہ، کہ ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے وحدہ کہ وہ اکیلا ہے، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، یعنی کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک رب کو اپنا معبود بنا لیں، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں، ما کان یعبد آباؤنا، جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، فأتنا بما تعدنا، لا تو ہمارے پاس جس کا تو ہمیں ڈراوا دیتا ہے، ان کنت من الصادقین، یعنی جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، لا، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، کا تحقیق واقعہ ہوگا اوپر تمہارے رب کی طرف سے، رجس عذاب، وغضب، اور غضب، اتجادلوننی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو تم نے رکھے اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے کوئی سند، فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی اس کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، ساتھ اپنی رحمت کے، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دی، دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جڑے ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، وما کانوا مؤمنین۔